بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمیں بار بار اپنے کلام کے قریب آنے کا موقع عطا فرماتا ہے، جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے اور روحوں کو سکون بخشتا ہے۔ یا اللہ، تیرا بے حد شکر ہے کہ تو نے ہمیں دورہ قرآن کی اس بابرکت محفل کی دوسری نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی دورہ قرآن کلاس نمبر 2 میں آپ سب معزز شرکا کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور دورہ قرآن ہمیں قرآن کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کا عزم لیتا ہے، اور دورہ قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا بھی موقع دیتا ہے ہمیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ سفر ہے جو ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے اور ہمیں اپنی اصل پہچان دیتا ہے۔ تو الحمدللہ کل ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ آیت نمبر 101 تک کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے اپنا سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی آیات میں آزمائش، جادو کے فتنے اور ایمان کی حفاظت جیسے اہم مضامین زیر مطالعہ آئیں گے، جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آج کی کلاس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں ہماری دورہ قرآن کلاس کے معزز بھائی مواحد کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے ازواق کی رہنمائی فرمائیں۔ بھائی مواحد، پلیز آپ مائک سنبھالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ آج ہمارا یہ دورہ قرآن رہے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا دیری کے ہم ترجمے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102 میں بنی اسرائیل کی جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک غلطی تھی کہ وہ ہاروت اور ماروت یعنی دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اور ان سے وہ جادو سیکھتے تھے، ایسا جادو کہ وہ میاں اور بیوی میں وہ جدائی وہ کروا دیا کرتے تھے، اور وہ فرشتے پہلے ہی وہ جادو سکھانے سے پہلے ان کو اویئر کر دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو اسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کہی، اور لگے ان چیز کی پیروی کرنے۔ یہ کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل، جو سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر شیطان پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی وہ کفر نہیں کیا تھا۔ وہ کفر کرنے والے تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں نہ پڑ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اللہ کے حکم کے بنا وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنا برا سامان تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، وہ کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہماری جو رہنمائی کی ہے، ایک وہ یہ کہ آیت کا جو یہ پارٹ ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور وہ ان کو پہلی بتا دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی اللہ کے حکم کے بنا وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
یعنی اگر کوئی کتنا بھی جادو کرنا چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ جادو کسی پہ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل آ، جس بندے کا بھی ہوگا، اس پر جو یہ مطلب جادو وہ ٹونے ہیں وہ اتنی آسانی سے اثر نہیں کر مطلب کہ کر سکتے، اس پر بھی ہو سکتا ہے لیکن آسانی سے نہیں ہو سکتا جس کا پورا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ اور ایک چیز اس میں یہ بتائی کہ جو بھی یہ جادو یہ ٹونوں میں پڑے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں پھر اس کو شدید عذاب کی طرف جھونک دیا جائے گا۔ تو آج کے دور میں بھی جو ہمارے مسلم معاشرے میں یہ جادو ٹونے کے چکر میں جو کہ لوگ پڑے رہتے ہیں، تو یہ ان کو اویئر ہو جانا چاہیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں شدید عذاب کی طرف جھونک دی جائیں گے کہ کسی پہ جادو کروا دیا، کسی کا یہ کر دیا، تو یہ ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آخرت میں ان کے لیے وہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر وہ ایمان اور تقوی اپناتے تو اللہ کے پاس اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، وہ کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو۔ آیت نمبر 104، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا وہ کہو اور دھیان سے بات سنو، یہ انکار کرنے والے تو دردناک عذاب کے حقدار ہیں۔ یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 104، اس میں جو رائنا ہے اس کا مطلب ایک مطلب اس کا یہ ہوتا تھا، اے ہمارے چروائے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے، جو یہودی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر ان کو رائنا جو ورڈ تھا اس کو ایسے کر کے مطلب کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چروائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہی مطلب کہ ہٹا دیا جس کے دو مطلب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انظر نہ کہو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف آپ متوجہ ہو، مطلب کہ آپ کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، ہماری طرف دھیان دیجئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کے رسول کو، اس کے حبیب کو کوئی اس نام سے پکارے یا ایسے الفاظ سے پکارے جس کے دو مطلب ہو سکتے تھے۔ تو رائنا ورڈ کے دو مطلب تھے، ایک یہ کہ اے ہمارے چروائے۔ تو یہودی جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھ کے اس ورڈ کو یوز کیا کرتے تھے اور آپس میں وہ ہنسا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہی بدل دیا اور کہا انظرنا، آپ کہا کریں اہل ایمان۔ پھر آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے وہ کہا، یہ لوگ جنہوں نے حق کے پیغام کو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 106، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم سے کم ویسی ہی۔ تو یہ آیت کے ناسخ اور منسوخ کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلے کی آیت ہوتی ہے اور اسی حکم پہ کوئی اگلا حکم آتا ہے تو پچھلی آیت منسوخ ہو جاتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کہی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ وہ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرمانبرداری اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا وہ کوئی تمہاری دیکھ بھال اور مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے سوال اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس آدمی نے ایمان کی روش کو وہ کفر کی روش سے بدل لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 109، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح ایمان سے پھیر کر وہ کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا تھا، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی ایک خواہش ہے، اس کے جواب میں تم معافی اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ لاگو کر دے۔ اطمینان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ وہ کوئی آدمی جنت میں نہ جائے
कोई आदमी जन्नत में न जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाई के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। तो ये यहूदियों और ईसाइयों का कहना था कि कोई आदमी जन्नत में हरगिज नहीं जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो जाए, और ईसाई ये कहते थे कि कोई आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो ईसाई ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा ये इनकी सिर्फ तमन्नाएं हैं और असल से इनकी कोई हैसियत नहीं है। और सेम यही चीज़ आज आज के टाइम में हम करते हैं कि हम भी यही करते हैं कि कोई भी हम मसलक परस्ती में पढ़ के हमने भी सेम यही रविश इख्तियार कर ली है कि हम भी कहते हैं कि जब तक ये हमारे फ़िरके का नहीं होगा, ये जन्नत में नहीं जाएगा। जब तक ये हमारे मसलक का नहीं होगा, तो ये जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमने भी वो यही चीज़ इख्तियार कर ली जो कि ईसाइयों ने और यहूदियों ने ये चीज़ इख्तियार की थी। सेम हमारा भी तो यही हाल है। हम भी कहते हैं कि जब तक आप हमारे फ़िरके के ना होंगे, आप जन्नत में नहीं जाएँगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला ने कहा, असल में न तुम्हारी वो खुसूसियात है और न किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में सौंप दे और अमली तौर पर नेक रवैया अपनाए, उनके लिए उनके रब के पास उसका बदला है और ऐसे लोगों के लिए किसी डर या रंज का मौका नहीं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया कि असल क्या चीज़ है, तुम्हारी कोई खूबी नहीं है और ना किसी और की। हक बात यह है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में सौंप दे, अपने आप को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में घुला दे, वही जन्नती है। ये तुम्हारी ख्वाहिशात हैं कि यहूदी ही जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो जाओ तो जन्नत में जाओगे। आज के टाइम में हमारे अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग फ़िरके हैं, वो कहते हैं कि ये हो जाओ तो जन्नत में जाओगे, बाकी सब जहन्नुमी हैं। तो ये सब इनकी तमन्नाएं हैं। आ, असल में इनकी कोई भी खूबी नहीं है, बल्कि जो भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में खुद को घुला देगा, वही जन्नत में जाएगा। फिर आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला ने कहा, वो यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, और ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी तरह के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तिलाफ जिनमें ये लोग पड़े हुए हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के दिन कर देगा। तो इस आयत में भी वो यही बात है। जो यहूदी हैं वो ये कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, असल तालीमात हमारे पास है। और ईसाई कहते हैं वो यहूदियों के पास कुछ नहीं है, असल तालीमात हमारे पास है। अल्लाह ताला ने कहा हालांकि दोनों किताब रखते हैं, दोनों किताब पढ़ते हैं, दोनों के पास ही अल्लाह ताला की किताब आई आई हुई है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा इसी तरह के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, यानी जिनके पास कोई आसमानी किताब नहीं आई, जैसे कि मुशरिक हुए, या हमारे मुआशरे में आप देख लें हिंदू हैं, मतलब हिंदू हुए या कोई भी और जो रिलीजन के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, तुम्हारे पास वो कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा इसका फैसला तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ही कर देगा कि असल हक पर था कौन। और ये सेम चीज़ हमारे हमारे यहाँ भी होती है। एक फ़िरका कहता है कि असल इस्लाम को हमने समझा है, आपके पास कुछ नहीं। और एक फ़िरका कहता है कि असल इस्लाम हमारे पास है, आपके पास कुछ नहीं। तो ये चीज़ जो बनी इसराइल में थी, सेम हमारे अंदर भी ये पाई जाती है। हम भी सिर्फ़ वो यही समझते हैं कि हमारे फ़िरके के जो बाहर है वो सब काफ़िर हैं, और हक जो है वो हमारे पास ही है। और यही जो वो यही चीज़ अहले किताब के अंदर भी थी, वो अल्लाह ताला ने कुरान में इसी की निशानदेही की है। इसके बाद आयत नंबर 114 में मुशरिकीन मक्का जो थे, उनके जो जराइम थे अल्लाह ताला उनको बताएँगे। और उस आदमी से बढ़कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत गाहों में उसका न उसके नाम की याद से रोके और उनको उजाड़ने पर उतारू हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उन इबादत गाहों में कदम न रखें, अगर वहां जाए भी तो डरते हुए। इनके लिए तो दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़ा अजाब है। तो ये बात है कि ये मुशरिकीन मक्का थे कि जहाँ पर ईमान वालों को नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा था, अल्लाह ताला के घर में, खाना काबा में। तो ये उनके ऊपर ये आयत थी। और ये आज के टाइम में भी ये आयत हम अप्लाई कर सकते हैं कि उससे बढ़कर ज़ालिम कोई नहीं हो सकता, जो अल्लाह ताला की इबादत गाहों में अल्लाह का नाम
اللہ کا مطلب کہ نام سے یا اللہ تعالیٰ کی وہ یاد سے روکے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ دوسرے مسلک کی مسجد میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جس پہ لیول وہ لگا ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ دوسرے مسلک کا ہے، اگر اس نے نماز پڑھ لی، پوری مسجد کو وہ غسل دیتے ہیں کہ وہ وہابی ہماری مسجد میں آ گیا تھا یا وہ دیوبندی ہماری مسجد میں آ گیا تھا، تو پوری مسجد کو وہ غسل دیتے ہیں کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی اس کے آنے سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے روک رہے ہیں، اور صاف صاف لکھ دیتے ہیں کہ فلاں فرقے کے لوگ اس مسجد میں نہ آئیں، اس مسجد میں صرف اس فرقے کے لوگ آئیں۔ تو یہ چیز تو ہم نے بھی کر لی جو کہ مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بندوں کو روک رہے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، پورب اور پشچم سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑا سمائی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی آپ چاہے اپنا منہ پورب کی طرف کریں، پشچم کی طرف، سب طرف آپ کو اللہ ہی ہے، سب رخ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف تمہیں اللہ اللہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قبلے کی ہمیں ڈائریکشن بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے تاکہ ایک وہ یکسانیت رہے کہ ہم سب وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کریں۔ اسی کے سلسلے میں آگے 142 آیت سے ہمیں بتایا جائے گا اصل جو قبلے کی طرف ہمیں اپنا منہ رکھنا ہے، وہ ہمیں آیت نمبر 142 سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں بتائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں کہا، ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، سچی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں پائی جانے والی سبھی چیزوں کا وہ مالک ہے، سب کے سب اسی کے فرمانبردار ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف ظاہر کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس میں کہ نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، یا اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پوائنٹ ہمیں بتایا کہ جتنے بھی اگلے پچھلے جو بھی لوگ آنے والے ہیں سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم پہ فرشتے بھیجے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا پروف ہونے کے آپ ایویڈنس دیں۔ تو یہی جو ذہنیت تھی پچھلے لوگوں کی تھی، اور آنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہی ذہنیت تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 119 میں کہا، اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ وہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو، اور یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو کہا کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں، لیکن یہ جو یہودی ہیں، اہل کتاب میں دو مطلب گروہ ہیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی، یعنی آپ کو ان کو دعوت تو دینی ہے، لیکن یہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ یہ پوری طرح اسلام لے آئیں، تو تم انہیں راضی کرنا چاہتے ہو، یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ جب تک تم یا تو خود وہ یہودی بن جاؤ گے تو یہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، یا تم عیسائی بن جاؤ گے تو عیسائی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اور سیم یہی حالت آج ہمیں اپنے فرقوں پہ بھی مطلب چسپاں کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب فرقوں کے ساتھ چلیں گے، ان کو یونائٹ کر لیں گے، ہم اس کو بھی لے کر چلیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہر فرقہ تم سے جب تک راضی نہیں ہوگا جب تک تم پورے کے پورے اس کی نہ مان لو۔ جب تک آپ پورے کے پورے اہل حدیث نہ ہو جاؤ آپ سے اہل حدیث راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ پورے کے پورے بریلوی نہ ہو جاؤ آپ سے بریلوی راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ پورے کے پورے دیوبندی نہ ہو جاؤ آپ سے دیوبندی راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک پورے کے پورے آپ شیعہ نہ بن جاؤ آپ سے شیعہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ چاہو گے کہ میں سب کو مطلب یونائٹ کر کے لے کر چلوں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔
یہ تم سے راضی نہیں ہونے والے ہیں، یہ تمہاری کہیں نہ کہیں پکڑ کر لیں گے، تو اس لیے ہمیں حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق کی دعوت دی، وہ یہودیوں کی بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی، یہ بھی تو فرقے تھے، یہ بھی تو دو گروہ تھے، ان کو دعوت دی لیکن خود حق پر جمے رہے۔ ایسے ہی ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، فرمانبردار ہیں، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ نہ رہیں ہم سے راضی کوئی دقت نہیں، لیکن ہم جو حق سمجھتے ہیں وہی ہم اپنی زبان سے بیان کریں گے، اور قیامت تک ہم اسی حق کو بیان کرتے رہیں گے۔ تم تو ہم سے راضی نہیں ہوگے جب تک کہ ہم پوری طرح تمہاری ملت پہ نہ آ جائیں۔ تو وہی کیفیت ان کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ ذرا سا بھی اگر کوئی ان کے فرقے کا ہی لوگ ہے اور ذرا سا ان کے فرقے کے خلاف ہی اگر کچھ اس کا نظریہ چلا جائے تو پورا فرقہ اس کو گالی دینے لگتا ہے، بھلے ہی وہ ان کے فرقے کا مولوی ہو۔ تو یہ حالت ہمارے فرقوں کی بھی آج کے ٹائم میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ انکار کا رویہ اپنائے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 121 میں اپنے کلام پاک کی اہمیت بتائی ہے ہمیں، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اسے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ انکار کا رویہ اپنائے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 122 سے ہمیں بنی اسرائیل سے جو خاتمہ کلام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر بڑائی دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ پہنچا دے گی، وہ فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں دو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑائی دی تھی، اور ان کو پھر کیا بتایا ہے کہ آپ کو پھر اس دن سے ڈرنا ہے، آخرت کے دن سے۔ اور اب آیت نمبر 124 سے لے کے 129 تک مسلسل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور کعبہ کی تعمیر ہے اس کے بارے میں آیتیں آئیں گی، آیت نمبر 124 سے۔ اور ان آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے تاکہ یہ بہتر ہمیں سمجھ میں آئے، ہم شورٹ میں وہ ہسٹری سمجھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جنم عراق میں ہوا تھا، بابل ان کا ایک شہر تھا، وہاں ان کا جنم ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ وقت کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے جو سب سے بڑے پنڈت ہوتے ہیں ان کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ان کے باپ جن کا نام آزر تھا وہ مورتیاں تراشتے تھے اور سب سے بڑے پنڈت تھے وہاں کے، اور ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اور وہاں وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے انہوں نے اپنے باپ سے بھی کوشچن کرنا اسٹارٹ کیا کہ ان مورتیوں میں کوئی جان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، وہ دیکھتے تھے چاند ستارے سورج پہ غور و فکر کرتے تھے، ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک توحید تک پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور ان تک نبوت آئی، اور انہوں نے پھر توحید کی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر جب انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور وہاں کے سب لوگوں کو پتہ لگا، اور جو بت تھے وہاں کے وہ بھی انہوں نے توڑ دیے تھے، تو پھر وہاں انہیں عراق سے ہجرت کرنی پڑ گئی تھی، ان کے ساتھ صرف ان کی ایک بیوی جن کا نام تھا زارا علیہ السلام، اور ان کے ایک بھتیجے جن کا نام تھا لوط علیہ السلام، صرف یہ دو شخص تھے، اور ایمان جو لے کر آئے تھے ان پر، اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے یہ در بدر ابراہیم علیہ السلام دیس بدیس گھومیں اور توحید کی علمبردار لے کر یہ چلیں، اور آخر میں فلسطین آئے، فلسطین میں بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر مدین کی طرف اپنے جو بھتیجے تھے ان کو لوط علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ اس قوم میں جائیں اور وہاں آپ اس توحید کی آپ دعوت کریں، اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، وہ بھی نبی بنائے گئے تھے۔ پھر فلسطین سے نکل کے ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف گئے، اور مصر میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، پھر واپسی فلسطین میں آئے، اور پھر بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زارا علیہ السلام سے ان کے کوئی
वो नहीं थी, औलाद नहीं थी, लेकिन मिस्र के बादशाह ने इनको हाजरा अलैहिस्सलाम हदिया की थी, और उन्हीं के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया था। और उनसे जो पहली औलाद हुई थी उनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। और बुढ़ापे में जाके इनको औलाद हुई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम। और अल्लाह ताला ने कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम गोद में ही थे और माँ का दूध ही पीते थे, तब ऐसे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया और कह दिया कि अम्मी हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में, आप रेगिस्तान में छोड़कर आप आ जाएं और पीछे मुड़कर भी ना देखें। और वहाँ वो छोड़कर आ जाते हैं, और फिर वक्त वक्त पर वो वहाँ जाते रहते हैं। फिर बुढ़ापे में उनसे ज़ारा अलैहिस्सलाम को भी एक औलाद होती है जिनका नाम रखा गया है इसहाक अलैहिस्सलाम। तो ऐसे दो बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुए दो बीवियों से, और इनसे जो नस्ल चली है इस्माइल अलैहिस्सलाम से, आखिर में आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली है वो है बनी इसराइल, और आखिर में है ईसा अलैहिस्सलाम जो कि जीसस, जिन्हें ईसाई कहते हैं। तो ये हमें को याद रखना है। और जो काबे की तामीर थी, जो बुनियाद जो काबे की रखी है, वो आदम अलैहिस्सलाम ने रखी है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब में जो काबे की बुनियादें थी वो वो गुम हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो बताया कि यहाँ पे तुम काबे की तामीर करो। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की वहाँ पर वो तामीर की थी, और वहाँ से फिर हज के लिए लोगों को आम ऐलान वहाँ से वो कर दिया गया था। तो ये आयतें अब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें बेहतर तरीके से ये समझ में आएंगी। आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने कहा, वो याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया, और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने कहा, और मेरी औलाद से भी यही वादा है। उसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने भी इम्तहान थे सब में वो पास हुए थे। आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला ने कहा, और ये कि हमने इस घर यानी वो काबा को लोगों के लोगों के लिए मरकज और अमन की जगह करार दिया, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस जगह को मुस्तकिल नमाज की जगह बना लो। इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी, मेरे इस घर को तवाफ और एतिकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला ने कहा, और ये कि इब्राहिम ने दुआ की, ए मेरे रब, इस इस आ, कि शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और आखिरत आखिरत को माने, उन्हें हर किस्म के फलों की रोजी दे। जवाब में उसके रब ने कहा, और जो ना मानेगा, दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे जहन्नुम के अजाब की तरफ वो घसीटूंगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब उस घर की दीवारें उठा रहे थे, यानी वो खाना काबा की दीवारें उठा रहे थे, तो दुआ करते जाते थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत वो कबूल कर ले, तू सबकी सुनने वाला है। ए रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम बना। हमारी न हमारी वो नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो। हमें अपनी इबादत के तरीके बता, और हमारी कोताहियों को माफ कर। तू बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। और ए रब, इन लोगों में वो खुद इन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, इनकी जिंदगियां सवारे। तू बड़ा जबरदस्त और हिकमत वाला है। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी जो आयत नंबर 129 तक आई है, और इसी दुआ का नतीजा है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिर में आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ़ लाए हैं। और वो क्या करते थे, हमें किताब और हिकमत की तालीम देते थे। तो किताब की तालीम तो हमें पता चल गई। किताब की तालीम क्या है जो अल्लाह ताला की वो किताब है कुरान। हिकमत क्या है? हिकमत ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेनेशन वो देते थे इस किताब की, अहदीस। तो ये हिकमत की तालीम है जो हदीस के जरिए आज हमारे पास ये पहुंची है। फिर आयत नंबर 130 से हमें अल्लाह ताला बताएंगे मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिर है क्या।
اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن سے سب کی شروعات ہوئی ہے، یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی وہ ہیں۔ تو اب تم میں سے کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو بے وقوفی اور جہالت میں ڈال لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کی گنتی صالحین یعنی نیک لوگوں میں ہوگی۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں کائنات کے مالک کا مسلم ہو گیا۔ آیت نمبر 132 سے اللہ والوں کی وصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، اس لیے مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ مرتے دم تک کیا رہنا؟ مسلم ہی رہنا۔ لیکن تم بعد میں یہودی عیسائی خود بن گئے ہو۔ ہمیں بھی مرتے دم تک کیا رہنا ہے؟ مسلم ہی رہنا ہے۔ ہم بھی ایسا نہ ہو کہ مرتے دم تک شیعہ بن جائیں، کوئی رافضی بن جائے، کوئی کچھ بن جائے۔ یہ نہیں کرنا ہے، کچھ اور نام نہیں رکھنا ہے، ہمیں مسلم ہی رہنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہی ملت پہ ہمیں رہنا ہے۔ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب، یہ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی تھی، ایک زارا علیہ السلام، ایک حاجرہ علیہ السلام۔ حاجرہ علیہ السلام سے جو اولاد تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جو کہ انہیں مکہ میں چھوڑ دیا گیا تھا، جہاں سے پھر ہمارا وہ قربانی کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور جارا علیہ السلام سے جو اولاد تھی ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ تو وہاں سے یہ بنی اسرائیل کی یہ نسل چلتی ہے، اور آخر میں یہ نسل ختم ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر۔ تو یہ ہے یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے مطلب ہو رہا ہے، یہ مطلب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری جو جہاں سے وہ نسل چلی ہے، تو یہ وہ سلسلہ ہے۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے وہ خدا مانا ہے، ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو جو کہ جہاں سے تمہاری شروعات ہے، انہوں نے مرتے دم تک اپنے 12 بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی اپنے آخری وقت میں بھی کہ تم مسلم ہی رہنا ہے، لیکن تم خود ہی یہودی اور خود ہی آپ بعد میں عیسائی آپ خود بن گئے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتائیں گے کہ اہمیت جو ہے نا، اس کا تعلق وہ نسل سے نہیں ہے بلکہ کردار سے ہے۔ اصل اہمیت کردار کی ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم سید ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر تمہارے عمل برے ہیں تو وہ تمہیں اس کا جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، اگر تم اچھے ہو تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اصل اہمیت کس کی ہے؟ وہ نسل کی نہیں ہے بلکہ کردار کی ہے، اپنے اخلاق کی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو سیدھا راستہ پالو گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ ہمیں جو یہودی وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ گے تو سیدھا راستہ پالو گے، عیسائی کہتے ہیں کہ بھائی عیسائی ہو جاؤ مرنے سے پہلے تو تم سیدھا راستہ پالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان سب کو چھوڑ کر تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے چمٹ جاؤ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یعنی یہ لوگ تو شرک کر رہے ہیں آپس میں۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، تو انہوں نے تو شرک کیا۔ تم ان کے طریقے پہ نہ رہو، تم ابراہیم کے جہاں سے جن کو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے جد امجد ہیں،
یہ ہمارے مطلب باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ابراہیم کا طریقہ پکڑو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ توحید پرست انسان تھے۔ انہوں نے توحید کے لیے ملک در ملک انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہے۔ اور یہی ہمیں کرنا ہے کہ ہم سارے فرقوں سے تعلق ختم کر کے، کیونکہ فرقے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے فرقے میں آ جاؤ تو تمہاری جنت آسان ہو جائے گی، دوسرا کہے گا ہمارے فرقے میں آ جاؤ جنت آسان ہو جائے گی۔ تم سب ان سے ہٹ کر کہہ دو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم آتے ہیں۔ ہمیں ان سے بھی یہی کہنا پڑے گا، جو کہ نہ سنی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ شیعہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ کیا تھا؟ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں گے، ہم مسلم اپنا نام رکھیں گے۔ تو یہی چیز ہمیں خود کے اوپر بھی ہمیں اپلائی وہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 میں بتایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں وہ کہو ہم ایمان لائیں اللہ پر، اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف اتری ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی اولاد کی طرف اتری تھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب پیغمبروں کو پیغمبر ہی مانتے ہیں۔ ہم کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لائیں تو ہمارا خود کا ایمان مکمل ہمارا نہیں ہوتا۔ ہم تمہاری طرح نہیں کرتے کہ تم پیغمبروں کو قتل کرتے ہو اور بعض پیغمبروں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم ایمان نہیں لا رہے، لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان تمام کے تمام پیغمبروں پہ ہے۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو سیدھی راہ پر ہیں، اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے۔ اس لیے اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رنگ وہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں آیت نمبر 138 میں تھوڑا آپ سوچیں کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ وائٹ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، بلو ہے کیا؟ کون سا رنگ اختیار کرنا ہے ہمیں؟ یہاں پر اللہ کے رنگ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں اختیار کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان ہونے کی خوبی ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، تو یہ وہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم اپنا دل اتنا بڑا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے تو ہم بھی سب کو نوازنے والے بن جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کریں تو رنگ کون سا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا رنگ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، وہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ہمیں رحمان بننا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحیم بننا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھوکا نہ رہے، ہم بھی اس کو رزق کا انتظام ہم اس کے لیے کریں۔ تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کی جو نجات ہے نا، اس کا جو دار و مدار ہے وہ عمل پر ہے، نہ کہ آپ کا یہودی اور عیسائی ہونے پہ، نہ ہی کسی خاص فرقے کا ہونے پہ، بلکہ نجات کا جو دار و مدار ہے اصل وہ آپ کے عمل پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا پھر وہ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ وہ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس آدمی سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے
तुम्हारी हरकतों से अल्लाह बेखबर तो नहीं है। आयत नंबर 141, वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी, तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए है, तुमसे उनके अमाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो यही बात है, ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि जो फिरकों के लोग हैं कि भाई आपके बुजुर्ग ये लिख गए, आपके बुजुर्ग ये लिख गए, तो अल्लाह ताला आप उनसे कहें वो कुछ लोग थे जो वो गुजर गए, उनके अमाल उनके लिए हैं, अल्लाह ताला भूलता नहीं है, अल्लाह ताला अदल और इंसाफ करेगा, उनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें पुराने फिरकों के बुजुर्गों पे लड़के सब पे कुफ्र के फतवे नहीं डालने हैं कि उसके फला फिरके के बुजुर्ग ने ये लिख दिया था तो ये सब के सब काफिर, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। उनके अमाल उनके लिए और हमारे अमाल हमारे लिए हैं। आयत नंबर 142 से हमारा सेकंड पारा भी स्टार्ट होता है, आयत नंबर 142 से। और 142 से लेके 252 तक अल्लाह ताला ने वो किबले की जो जो तब्दीली का हुक्म है वो हमें दिया है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लें किबले की हिस्ट्री, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की जो दीवारें थी उसकी बुनियाद को दोबारा उठाया था, लेकिन जो खाना काबा है इसकी जो बुनियाद थी वो आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। जब आदम आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो दुनिया में इबादत का जो पहला घर था वो खाना काबा था, जो अल्लाह ताला ने तामीर के वो तामीर करवाया था आदम अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब में वो खत्म हो चुका था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस खाना काबा की तामीर दोबारा की और यहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था। ठीक है। और दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बीवी थी वो कौन थी? जो कि पहली थी वो जारा अलैहिस्सलाम थी। उनसे जो औलाद थी वो इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब, और याकूब की औलाद है। और एक घर अल्लाह ताला का एक किबला बनाया था फिलिस्तीन में बैतुल मकदिस। तो ये दो किबले हो चुके थे। तो बनी इसराइल को ये हुक्म था बैतुल मकदिस यानी जो फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा है उसकी तरफ रुक करके उन्हें नमाज पढ़नी थी। और ईसा अलैहिस्सलाम तक यही हुक्म वो जारी था। और इधर जो खाना काबा है यहाँ पर अभी इस किबले की तरफ अभी रुख लोगों ने नहीं किया था। यहाँ से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़ी थी, लेकिन सबको हुक्म था बैतुल मकदिस की तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके वो नमाज पढ़ते थे बनी इसराइल। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब मक्का में वो 40 साल की उम्र में उन्होंने दावत का आगाज किया, तो स्टार्टिंग में जो नमाज पढ़ी है उन्होंने वो खाना काबा की तरफ रुक करके नहीं पढ़ी है, बल्कि बैतुल मकदिस की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके ही उन्होंने नमाज पढ़ी है। मुसलसल 13 साल तक मस्जिद अक्सा की तरफ ही रुक करके नमाज पढ़ी है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि असल जो जो किबला होने वाला है इस उम्मत का वो खाना काबा होगा, ये मक्का में होगा। तो वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर रहते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से वो जो किबले की तब्दीली का हुक्म आए और हम वापसी मक्का की तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ें। तो इस तब्दीली में जो है ना एक आजमाइश थी। स्टार्टिंग में जो मुशरिकीन मक्का थे उनके लिए ये आजमाइश थी, अगर कि अरब में से कोई ईमान लेकर आता था उसके दिल में अजमत थी किसकी? वो काबा की। उसको बड़ा कि साख गुजरता था कि वो काबा की तरफ हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि बैतुल मकदिस की तरफ। और जब आप बैतुल मकदिस की तरफ यानी मस्जिद अक्सा की तरफ वो रुक करके नमाज पढ़ेंगे तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 180 में, यानी वो काबा से आपकी पीठ हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये उनके लिए आजमाइश थी। और जब ये किबले की वो तब्दीली हुई यानी बैतुल मकदिस से वो किबला वापसी वो खाना काबा को बनाया गया, तो ये वो यहूदियों के लिए आजमाइश थी। क्योंकि यहूदी सोचते थे कि इनका किबला और हमारा किबला तो सेम है, लेकिन फिर वो किबला भी चेंज कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये ईमान वालों के बीच में वो काफ़ी आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से कि असल बात है अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी करना। पहले अल्लाह ताला का हुक्म था इस डायरेक्शन में नमाज पढ़ना तो इस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, और फिर हुक्म हुआ इस डायरेक्शन में नमाज पढ़नी तो इस डायरेक्शन में हम नमाज पढ़ रहे हैं। और काफ़ी फितना और काफ़ी जो फसाद था वो मुनाफिकीन ने और यहूदियों ने किबला की जो डायरेक्शन चेंज हुई थी उस पर मक्का में उठाया था। और अल्लाह ताला ने इसलिए सूरह बकरा में पहले ही बता दिया था पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं, तुम जिस तरफ भी रुख करोगे उस तरफ तुम अल्लाह ताला को ही पाओगे। तो ये तो असल में एक उम्मत का चेंज होना था। पहले जिस मनसब पे बनी इसराइल को बिठाया गया था, अब मतलब कि दुनिया में लोगों की रहनुमाई के लिए बनी इसराइल को बिठाया गया था, उस मनसब पे अब
उम्मत मुस्लिमा को बिठाया गया है। उसका ऐलान हमें सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में हम उसका ऐलान सुन लेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को अब तमाम लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने निकाला है। इसलिए किबला की जो डायरेक्शन है वो खाना काबा हमारी होने वाली थी, यानी जो रुख हमें करना था वो हमें वो खाना काबा की तरफ वो करना था। तो ये असल में उम्मत की तब्दीली थी, यानी बनी इसराइल से ये ओहदा छीन के उम्मत मुस्लिमा को ये ओहदा देना था। इसलिए असल में ये उम्मत की तब्दीली थी। तो अब हम ये इन आयतों को पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है नंबर 142 में, नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे उससे अचानक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इसी तरह तो हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। यह वही फरीजा है शहादत हक का, ताकि हम लोगों पर गवाह हो और रसूल हम पर गवाह हो। रसूल आए और उन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे गवाही लेकर चले गए, उन्होंने पैगाम ये हम तक पहुंचा दिया। हज्जतुल विदा में वो गवाही लेकर चले गए। अब हमारी ये जिम्मेदारी है ये हम पैगाम पहुंचाएं वो तमाम इंसानों तक, क्योंकि आखिरत में रसूल हमारे ऊपर गवाह हैं और वो कहेंगे कि अल्लाह ताला मैंने इन तक पैगाम पहुंचा दिया था और उम्मत मुस्लिमा ने उस गवाही दुनिया में ही रसूल को दे दी है। और हमें लोगों पर गवाह हैं, हम लोगों पर गवाह हैं। और हमें लोगों के कि हमें लोगों पर वो गवाही देनी है कि अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तुमने ये पैगाम इन तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। तो ये बड़ी भारी वो जिम्मेदारी है शहादत हक की। इसको हमें फरीज़े को अंजाम देना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो, रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था, कौन रसूल की पैरवी करता है, कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, लेकिन उन लोगों के लिए वो कुछ भी सख्त साबित ना हुआ जिन्हें अल्लाह की हिदायत हासिल थी। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज़ हकारत ना करेगा। यकीन जानो वो लोगों के लिए बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। आयत नंबर 144 में जो किबला है वो बाकायदा चेंज अल्लाह ताला ने यहाँ पर कर दिया है। ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, यानी मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ रुख फेर दो। अब जहां कहीं भी तुम हो उसी मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें तुम ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये किबला बदलने का हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान ही किबले की अ, वो किबला डायरेक्शन के चेंज होने का हुक्म दे दिया। और नमाज के दौरान ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैतुल मक़दिस से हटकर बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख कर लिया और पूरी जो सहाबा इकराम थे वो सब के सब घूम गए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चलकर सबके आगे गए और वहां नमाज अदा करी। और मदीना में एक मस्जिद है जिसे दो किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। आप अगर मदीना आपका जाना हो तो वो दिख जाएगा कि ये आयत वो तब नाजिल हुई थी। तो वहां पे उस मस्जिद में आप देखेंगे दोनों तरफ उसमें आपको मुसल्ले मिलेंगे, यानी पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्वाहिश थी कि हमें बैतुल्लाह यानी उनको पता था कि बैतुल्लाह ही हमारा किबला होना है आखिरी उम्मत का, इसलिए उनके दिल में ख्वाहिश थी। तो अल्लाह ताला ने बीच नमाज में ही ये किबले की तब्दीली का हुक्म दे दिया और वो फिर नमाज के दौरान ही किबला चेंज किया गया। तो आप देखेंगे दो किबलों वाली मस्जिद के नाम से उसको उसका नाम रखा गया है मस्जिद वो किबलतैन, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। उस मस्जिद में अगर आपका मदीना जाना हो तो उसके आसपास आप उस मस्जिद को ज़रूर विज़िट करिएगा। और इसी आयत को वहाँ पर ये जो तहवील जो किबले की आयत है वो यही है, आयत नंबर 144। इसके बाद आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला ने कहा, तुम इन अहले किताब के पास चाहे कोई निशानी ले आओ
मुमकिन नहीं कि तुम्हारे किबले की पैरवी करने लगे, और ना तुम्हारे लिए मुमकिन है कि उनके किबले की पैरवी करो, और इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे दूसरे के किबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुम और अगर तुमने उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो यकीनन तुम्हारी गिनती जालिमों में होगी। आयत नंबर 146 146 से हमें बताया जाएगा कि बनी इसराइल के पास जो हक था, उन्होंने जो उसे छुपाया, ये उनका सबसे बड़ा वो जुर्म था। हक छुपाने का जुर्म बनी इसराइल का हमें बताया जाएगा। अल्लाह ताला ने कहा, जिन लोगों को हमने किताब दी, वो इस जगह को जिसे किबला बनाया गया, यानी मक्का को, वो खाना काबा को ऐसा पहचानते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं, मगर इनमें से एक गिरोह जानते बूझते हक को छिपा रहा है। यानी ये जानते थे कि ये जो खाना काबा है, यही किबला होने वाला है आखिरी उम्मत का, और ये इसको ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन ये जानते बूझते हक को छुपा रहे हैं। जैसे औलाद के बारे में इंसान को शक नहीं होता, और इंसान अपनी औलाद को पहचानता है, ऐसे ही ये इस किबले को पहचानते हैं। आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला ने कहा, ये यकीनन एक सच्ची चीज है तुम्हारे रब की तरफ से, इसलिए इसके बारे में तुम हरगिज वो किसी शक में न पड़ो। आयत नंबर 148 में अल्लाह ताला ने कहा कि असल जो मैदान है ना, वो नेकियों में सबकत ले, मतलब कि आपको नेकियों में आगे बढ़ना है, ना कि आप इन्हीं चीज़ों में आप वो उलझे रहें। तो अल्लाह ताला ने कहा, हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, तो तुम भलाइयों की तरफ मुड़ने में तेजी दिखाओ। जहां भी तुम होंगे, अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हारा गुजर जिस जगह से भी हो, वहीं से अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर दो। ये तुम्हारे लिए ये तुम्हारे रब ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है। अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहां से भी होकर तुम्हारा गुजर हो, तुम अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो। जहां भी तुम हो, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ झगड़ने की कोई दलील न मिले। हाँ, उनमें से जो जालिम हैं, वो तो कभी चुप न होंगे, तो उनसे तुम न डरो, बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस उम्मीद पर कि मेरे इस हुक्म पर चलने से तुम उसी तरह कामयाबी का रास्ता पाओगे। आयत नंबर 151, जिस तरह तुम्हें इस चीज से कामयाबी नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे बीच वो खुद तुम में से एक रसूल भेजा, जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा, जो हमें अल्लाह ताला की आयतें सुनाते हैं, हमारी जिंदगियों को संवारते हैं, और हमें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। हिकमत की तालीम से मुराद है हदीस। तो यहाँ से इस आयत से हुज्जत हदीस की भी एक दलील हमें मिलती है कि वो दलील हुज्जत हदीस वो कितनी ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 152 में कहा, इसलिए तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र करो, नाशुक्री ना करो। अल्लाह ताला ने कहा, तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कहा कि तुम चाहे मुझसे बगावत करते रहो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी नवाज़ता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने साफ-साफ कहा, तुम मुझे याद रखोगे, मैं तुम्हें याद रखूँगा। एक हाथ दो, दूसरा हाथ लो। यही बनी इस्राइल को कहा था। तुम अपना वादा पूरा करो, अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, नाशुक्री ना करो। यानी एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। तो वही शेर है जो कि पहले भी मैंने आपको अ अशार थे वो पढ़े थे कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, अब हमने भी ये ठाना है, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो अल्लाह ताला यही है कि अगर आप वफ़ा दिखाओगे तो अल्लाह ताला भी आपसे वफ़ा करेंगे। अगर आप बेवफ़ाई करोगे तो अल्लाह ताला भी आपसे बेवफ़ाई दिखाएँगे। और अल्लाह ताला कहते हैं, अब हमने भी ये ठाना है, जो तुम करोगे वो हम करोगे। जो तुम करोगे वो हम करेंगे। यानी तुम अगर बगावत का रवैया अपनाओगे, नाशुक्री का रवैया अपनाओगे, तो तुम्हारे लिए शदीद अज़ाब है। अगर तुम शुक्रगुज़ार बनोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की जन्नतें हैं। अल्लाह ताला ने यही बात हमें वो कही है। फिर आयत नंबर 153 से
अल्लाह ताला कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और नमाज से मदद का मतलब ये है कि मुश्किलात में आपको आपको दो ही काम करने हैं। एक तो उन मुश्किलात में, उन आजमाइशों में आपको साबित कदम रहना है, वो सब्र से काम लेना है, और और नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला के हुजूर झुकना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको उन मुश्किलात से निकालेगा। और अल्लाह ताला ने कहा, इन्नल्लाह माशाबरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आयत नंबर 154 में अल्लाह ताला ने कहा, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। यानी जो लोग अल्लाह की राह में अगर मारे जाएंगे, तो उन्हें तुम्हें मुर्दा नहीं कहना है, उन्हें तुम मुर्दा नहीं कह सकते, वो तो शहीद हैं, वो जिंदा है अल्लाह ताला के पास। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें होश नहीं है कि वो जिंदा कैसे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शहीद की जो रूह होती है, उसको उसको एक परिंदे में डाल दी जाती है, और उस परिंदे को जन्नत में आजाद छोड़ दिया जाता है कि वो जन्नत में से कि चरता फिरता रहता है। यानी शहीद की रूह को परिंदे के अंदर डाल दिया जाता है, और वो परिंदा जन्नत में रहता है। तो ये हम देखें कि जो अल्लाह ताला की राह में जो लोग शहीद हो गए, जो मारे गए, उन्हें हमें मुर्दा नहीं कहना, बल्कि वो अल्लाह ताला के यहाँ रिस्क वो पाते हैं, वो जिंदा हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 155 में हमसे कहा, हमें बता दिया एक फ़ॉर्मूला कि आज़माइश तो हम पर आकर रहेंगी। अगर हम दुनिया में हैं, एक मोमिन है, तो आज़माइशों से हमारा वास्ता वो ज़रूर पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कहा, और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व खतर, डर, भूख, जान व माल के नुकसान और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आज़माइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें, और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो। तो ये दो आयतें हैं, 155 और 156, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि हम हर एक शख्स को लाजिमन आजमाएंगे। वो किस किस चीज से? खौफ व खतर से, खौफ से, डर से, जान के डर से, भूख से, आमदनियों के वो घाटे से, बिजनेस के वो घाटे से अल्लाह ताला हमारी जरूर आजमाइश करेंगे। और इन हालात में जो लोग सब्र से काम ले गए, और जो मुसीबत भी उन पर पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयत नंबर 156 में यही अल्लाह ताला ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। ये दुआ हर मुसीबत में एक मोमिन को पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का इंतकाल हो जाए तो हम सिर्फ ये दुआ तब पढ़ें। अभी हम मुसीबत, कोई अजमाइश आप पर आई, आप ये पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफी फजीलत है इस दुआ पढ़ने की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक बेवा, उनकी एक बीवी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले शौहर थे, उनका जब इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने इस पर सब्र किया, और ये उन्होंने अल्फाज मतलब कि पढ़े थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला ने उनको फिर वो कितना अच्छा मतलब कि नवाजा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका शौहर बना दिया। ये दुआ की बरकत आप देखें। तो ये दुआ हमें हर मुश्किल वक़्त में पढ़नी है। हमारे 100 रुपए भी खो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कि पर्स गिर गया या 100 रुपए गिर गए, हम पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर अता करेगा। अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर अता करेगा। ये हर मुश्किलात में हमें दुआ पढ़नी है। फिर आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने कहा, उन पर उनके रब की तरफ से बड़ी इनायतें होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। आयत नंबर 158 में हमें अम्मी हाजरा, जिनको जिनके बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह के हुक्म पर रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे, और उसी रेगिस्तान में वो खाना काबा की बुनियाद रखी थी। वहाँ पे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जितना भी अम्मी हाजरा के पास सामान था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। पानी वगैरह, खाने पीने की चीज़ें भी रेगिस्तान में दूर तक कोई था नहीं, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भूख लगी, उन्हें रोना आया, उनके लिए पानी की तलाश में इस्माइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे, छोटे से थे, और अम्मी हाजरा जो कि उनकी माँ थी, अपने बच्चे का दुख उनसे देखा नहीं गया,
تو وہ کبھی وہ ایک سائڈ جاتی ہیں، ایک سائڈ پہاڑی تھی صفا، ایک سائڈ پہاڑی تھی مروہ، تو ایک سائڈ تھی صفا، ایک سائڈ تھی مروہ، تو کبھی امی حاضرہ وہ بھاگتی ہوئی وہ صفا پہاڑ پر چلتی ہیں کہ تاکہ ادھر سے کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اس کو آواز دے کے کچھ بلا لوں، تو ادھر کچھ نہیں دکھتا تو پھر ایک دم سے ہی وہ مروہ پہاڑ پر مطلب کہ وہ وہ دوڑی دوڑی وہ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ادھر سے کچھ انتظام ہو جائے۔ ایسے ہی امی حاضرہ نے صفا اور مروہ کی وہاں پر چکر لگائے، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کے ارکان میں داخل کر دیا۔ امی حاضرہ کی یہ جو طریقہ تھا، یہ جو اپنے بیٹے کے لیے محبت تھی، ان کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تا قیامت تک جو حج ایک عبادت ہے اس کا ایک ارکان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی جو ادا پسند آ جاتی ہے اس کو وہ کی بنا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلسل حج کا ارکان ان کی اس ادا کو بنا دیا، اور یہ سنت ہم ادا کرتے ہیں امی حاضرہ کی صفا اور مروہ پر، جو صحیح حاجی لوگ کرتے ہیں وہ امی حاضرہ کی سنت ہے۔ اور وہاں سے پھر ہمیں جو پانی اللہ تعالیٰ کو جب اتنا پسند آیا اور تھک ہار کے امی حاضرہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی تھی، اور وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی روپ پہ مطلب ایک پانی کا فوارہ وہاں سے ان کے پیر سے نکلنے لگا، اور امی حاضرہ نے وہاں پر ڈھیری سی بنا لی، اس پانی کو وہاں اکٹھا کیا، اور پھر جب بہت سارا پانی اکٹھا ہوا تو امی حاضرہ نے کہا جم 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 جم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جا رک جا، یعنی پانی کافی اکٹھا ہو چکا ہے، رک جا رک جا۔ تو جب سے اس پانی کا نام پڑا جم جم کا پانی، جو ہم آج بھی انڈیا میں لا کر ہم اس کو پیتے ہیں، تو یہ وہی پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے پھوٹا تھا، اور آج تک یہ پانی اتنا ہی چل رہا ہے۔ اس پانی کو دیکھ کر جب امی حاضرہ کے پاس یہ وہ تھا ریگستان میں، ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، ایک ایک قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا عرب کا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کی جگہ ہے، اور جہاں پانی کی جگہ ہے تو وہاں رہنے کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے، تو وہ قبیلہ وہاں پر رکنے کے لیے امی حاضرہ سے پوچھا، کیونکہ اس پانی کی جو مالک تھی وہ کون تھی؟ امی حاضرہ تھی۔ امی حاضرہ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رک جائیں، امی حاضرہ نے کہا کہ بالکل، اور پھر امی حاضرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان کے قبیلے کے ساتھ رہنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی قبیلے کی جو ایک لڑکی تھی ان سے انہوں نے نکاح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیچ بیچ میں اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے ملنے آتے رہتے تھے کافی عرصے کے بعد، اور اسی میں ایک حج والا ہمارا واقعہ ہے، تو یہ ہسٹری تھی، اور انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 158 ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ کے گھر کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ وہ صحیح، یعنی یہ آ، وہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے وہ تیزی سے پھیرا کرے، وہ یعنی دوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ امی حاضرہ دوڑی تھی، تو صحیح کر لے۔ جو اپنی خوشی اور مرضی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اس کی قدر وہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی حق کو چھپانا کفر ہے۔ اگر کسی کے پاس حق ہے اور وہ اس کو چھپائے تو وہ کفر ہے، وہ سب سے بڑا کفر ہے۔ کفر کا ایک میننگ ہوتا ہے کہ چھپانا۔ جو یہودیوں کا کفر تھا وہ یہ تھا کہ وہ حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے۔ اگر میرے پاس حق ہے میں اس کو چھپاؤں تو میں کفر کر رہا ہوں۔ تو یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہے، مسلمان خود قرآن کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ پوری انسانیت گمراہی میں کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ قرآن کو اپنے ٹانڈوں سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے جو غلاف ہیں اس میں لپیٹ کے رکھ دیے ہیں۔ تو حق کو تو اصل ہم چھپائے بیٹھے ہیں، تو حق کو چھپانا کفر ہے۔ ہمیں قرآن کو غلافوں سے نکالنا ہے اور تمام انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، اور کہنا ہے کہ اس کے اکارڈنگ آپ رن کریں اپنی حکومتوں کو، اپنی زندگیوں کو، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں، آپ دیکھیں گے انسانوں کے فلاح اور بہبود کے لیے یہ کام آگے بھی جاری رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے کہا البتہ
जो इस रवैये को छोड़ दे और अपने रवैये को सुधार ले, जो कुछ छिपाते थे उसे बयान करने लगे, तो उनको मैं माफ कर दूंगा। मैं बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया, जो कुछ छिपाते थे, अगर आज भी टाइम है, तौबा करो और उसे बयान करने लगो, यानी हक को, लोगों को आप आप बयान करने लगो। आयत नंबर 161 में भी अल्लाह ताला ने यही कहा हमसे कि हक को जानबूझकर छुपाना कुफ्र है। अल्लाह ताला ने कहा, जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया अपनाया और और वो कुफ्र की हालत में ही मरे, उन पर अल्लाह, फरिश्तों और सारे इंसानों की लानत है। इसी फिटकार की हालत में वो हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी, न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हमें दो टोक बता दिया कि हमारा सिर्फ एक ही खुदा है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। अब आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में अल्लाह ताला बताएंगे कि अल्लाह ताला ही हमारा खुदा है, उस एक खुदा के सिवा हमारा कोई खुदा नहीं है। अब इसकी जो दलील है वो आयत नंबर 164 में आएगी कि आप पूरी कायनात पे आप गौर व फिक्र कर लें कि कायनात का जो निज़ाम चल रहा है, इतना परफेक्ट चल रहा है, इसका एक ही खुदा हो सकता है। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो आप खुद सोचें कि इतना परफेक्टली ये निजाम नहीं चल सकता था। तो ये निशानियां अल्लाह ताला हमें बताएंगे, और आयत नंबर 164 में अल्लाह ताला ने तमाम निशानियां कायनात की हमें बताई हैं। अल्लाह ताला ने कहा, इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत चाहिए, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं, जिनके अंदर अक्ल है, उनके लिए आसमानों और जमीन की बनावट में, रात और दिन के मुसलसल एक दूसरे के बाद आने में, उन नाव में जो इंसानों के फायदे की चीजें लिए हुए दरिया और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी देता है, अपने अपने उसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर तरह की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं के चलने में, उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच फर्माबरदार बनाकर रखे गए हैं, बेशुमार निशानियां हैं, यानी अल्लाह ताला की बेपनाह निशानियां हैं। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 165 में हमसे कहता है, इस आयत में अल्लाह ताला हमें मोहब्बत के शिर्क के बारे में अल्लाह ताला हमें बताते हैं। लेकिन अल्लाह के एक होने की दलीलें जुटाने वाली इन खुली खुली निशानियों के होते हुए भी वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका बराबर और मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं, यानी पूरी कायनात का बनाने वाला है कि तमाम निशानियां इसकी गवाही दे रही हैं, ये दलील है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बराबर दूसरों को अल्लाह ताला के बराबर ठहराते हैं, उनके मद्दे मुकाबिल ठहराते हैं, और उनके ऐसे गिरविदा हैं जैसी अल्लाह के साथ गिरविदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर कौन महबूब है? अल्लाह ताला महबूब होता है। तो सबसे बढ़कर जो महबूब होता है वो अल्लाह ताला होता है। तो मोहब्बत का शिर्क अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया। आपको किसी से मोहब्बत है, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत से ऊपर चली गई, इसका मतलब आपने शिर्क कर दिया। तमाम मोहब्बतें अल्लाह ताला की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए। बीवी की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, सब मोहब्बतें अल्लाह ताला की मोहब्बत के ताबे होनी चाहिए। अल्लाह ताला की मोहब्बत से ऊपर चली गई, ये मोहब्बत का शिर्क हो जाएगा। जो लोग प्यार में सक्सेसफुल नहीं होते, दुनियावी प्यार में, और वो अपनी जान वो दे देते हैं, सुसाइड वो कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से भी ऊपर चली गई। तभी तो उन्होंने अल्लाह के अहकाम का ख्याल नहीं रखा और सुसाइड कर ली। इसीलिए इसे हराम मौत कहा गया है। इसीलिए सुसाइड करने वाले को जहन्नुम की सजा उसके लिए बताई गई है। वो कयामत तक वो ऐसे ही मरता रहेगा जैसे उसने सुसाइड की है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसने मोहब्बत का शिर्क किया है। तो मोहब्बत का शिर्क हमें भी नहीं करना है। ना हमें अपने वतन को अल्लाह ताला से ऊपर रखना है, ना हमें अपनी कौम को, ना बरादरी को, ना अपनी नफ्स को। हम सिर्फ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, बाकी सारी मोहब्बतें उसकी मोहब्बत के ताबे हमारी रहनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने इसमें यही कहा है कि और उनके ऐसे गिरविदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गिरविदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह महबूब होता है। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है, वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियार अल्लाह ही के कब्जे में हैं, और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। इसके बाद अल्लाह ताला ने आगे बताया,
جب وہ سجا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنی پیروی کرنے والوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے۔ ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا۔ تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری وہ ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں، یوں اللہ ان لوگوں کے وہ کام جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتیں اور شرمندگیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ رزق وہ کھانے کی تلقین ہمیں کریں گے۔ آیت نمبر 168 سے اللہ تعالیٰ یہی تلقین ہمیں پھر آگے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں برائی اور فحش یعنی اشلیلتا کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے بارے میں تم نہیں جانتے، وہ باتیں اللہ نے کہی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکام اتارے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے وہ کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور سیدھا راستہ نہ پایا ہو تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ تو اس آیت میں، آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ باپ دادا کی اندھی پیروی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہم بھی اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ ہم بس ہاں پیدا ہوئے اور جو دین ہم نے چنا، جو فرقے میں ہم ہیں ہم اسی میں ہیں۔ ہم خود تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ ہم امی پاپا کے دین پر ہیں، ہم نے خود تحقیق نہیں کی امی پاپا ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ جس فرقے میں ہم نے آنکھ کھولی اسی فرقے میں ہم ہیں، جس مسلک میں ہم نے آنکھ کھولی اسی مسلک میں ہم ہیں۔ یا یہ ہندوؤں کے اوپر لے لو، وہ ریلیجن میں انہوں نے آنکھ کھولی وہ اسی میں ہے۔ وہ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو باپ دادا کی اندھی پیروی سے یہاں روکا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت نمبر 172 سے اللہ تعالیٰ وہ وہ کھانے کے جو حقیقی آداب ہوتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں بے جھجک کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہمیں پاک چیزیں کھانی ہے، حلال کھانی ہے، اور کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا ہمیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، یعنی جو جانور مر گیا ہے مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے بچو، یعنی خون بلڈ آپ کو نہیں کھانا ہے اور سور کا گوشت آپ کو نہیں کھانا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ کھانا بھی نہیں کھانا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کا نام لے دیا گیا ہو۔ تو یہ ہمیں کھانے کے تعلق سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہاں، جو آدمی مجبوری کے حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بنا اس کے جو آدمی مجبوری کے حالت میں اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بنا اس کے کہ وہ قانون توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت سے حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابندی بتا دی کہ آپ کو کیا کیا نہیں کھانا ہے۔ ایک تو مردار، یعنی وہ جانور جو مر چکا ہو وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا، سوائے سمندری جانور ہو گئے، یعنی جو مچھلی وغیرہ ہیں وہ اگر مر بھی گئی ہے وہ پھر بھی حلال رہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مردار کے وہ تعلق سے ہے۔ اور جو جانوروں کا خون ہے، جو بلڈ ہے،
وہ ہمیں حرام کر دیا گیا ہے ہمارے اوپر۔ بلڈ میں ہی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ ہی پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، اس لیے جانور کو حلال کیا جاتا ہے، اس کی سیرت کاٹی جاتی ہے، تو کہ جانور جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کو پورا اس کی کھال وغیرہ وہ نہ چھٹائی جائے، تاکہ اس کا سارا بلڈ باہر نکل جائے، اس کے اندر اگر کوئی بیماریاں ہیں تو وہ باہر نکل جائیں۔ تو دوسری چیز ہم پہ یہ حرام ہے۔ تیسرا ہے سور کا گوشت، جو کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اور اس میں بھی کافی حکمت ہے، سور کے گوشت سے ہی انسان کو نقصان ہوتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ وہ کھانا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چاروں چیزیں حرام ہے۔ ہاں، مجبوری کی حالت میں کسی انسان کی جان پر بنائیے، کوئی انسان ریگستان میں ہے، اس کے آس پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ مرنے والا ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا 4 دن 5 دن سے، وہ بےچارا مرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس صرف سور کا ہی گوشت رکھا ہے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے سور کا گوشت کھا سکتا ہے، صرف اتنا جتنے سے اس کی جان بچ جائے، اس سے چٹکارے نہیں مطلب کہ لینے، لذتیں نہیں لینی، لیکن جان بچانے کے لیے حرام بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہی رول وہ کھانے کے آداب میں بھی ہے، اور ہر چیز میں بھی یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ جان بچانا انسان پہ فرض ہے، اگر انسان کی جان پر آ جائے تو وہ حرام بھی کنزیوم کر سکتا ہے۔ فور ایگزامپل، ایک بندہ ہاسپٹلائز ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، اس نے سب میں سے وہ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کی جان پر آ چکی ہے، آئی سی یو کا جو خرچہ ہے وہ بیچارہ نہیں سنبھال پا رہا، تو اگر وہ کہیں سے لون لیتا ہے، سود لیتا ہے، تو وہ سود بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا، صرف اتنا جتنا کہ اس کے ایکسپینسز ہوں۔ تو یہ ہے، جان بچانا فرض ہوتا ہے۔ تو یہ چیز وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی، وہ کھانے کے آداب میں۔ پھر آیت نمبر 174 میں ہمیں علماء سو پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب کیا ہے وہ بتائیں گے۔ تو دیکھیں، دو طرح کے علماء ہوتے ہیں، اسکالرس ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں علماء حق، یعنی جو آپ کو ہمیشہ حق کی بات بتائیں گے، قرآن و سنت کی بات بتائیں گے، اپنی بات دلیل کے ساتھ بتائیں گے، وہ لوجیکل بتائیں گے۔ ایک ہوتے ہیں علماء شو۔ علماء شو وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی فائدوں کے لیے آپ کو حق بات نہیں بتائیں گے، وہ اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ تو ہمیں ان علماء شو سے بچنا ہے، اور علماء حق کی ہمیں پیروی وہ کرنی ہے۔ تو آیت نمبر 174 میں انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ سچ تو یہ ہے کہ جو لوگ ان حکموں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ بتا دیا علماء شو کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ نے جو اپنی کتاب میں اتارے ہیں ان کو وہ چھپا رہے ہیں، اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، جہاں بھی انہیں فائدہ ملتا ہے انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، حق بات بولنے سے وہ کترا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی جو وہ دین کی جو یہ تھوڑے سے مطلب پیسوں کے لیے دین کو بیچ رہے ہیں، تو یہ پیسوں سے جو یہ مال کھا رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا۔ یہ وہ یعنی ان کے نہ گناہ معاف کرے گا، نہ ان کی طرف ان سے بات کرے گا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، علماء شو کی، جو ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالنے، وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب آیت نمبر 177 ہمارے سامنے آئے گی، جو کہ نیکی کا اصل تصور ہمیں بتائے گی۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت البر بھی وہ کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں نیکی کا اصل تصور کیا ہے۔ تو اس آیت کو بڑے غور سے آپ سنیے گا تو نیکی کا اصل تصور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے پورب کی طرف کر لیے پچھم کی طرف، یعنی یہ تو صرف اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ اپنا چہرہ آپ وہ خانہ کعبہ کی طرف کریں گے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے، بلکہ نیکی یہ ہے آدمی اللہ کو سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے، اللہ پر، ایمان باللہ، آخرت کے دن پر، ایمان بالآخرت، فرشتوں پر، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر، اور پیغمبروں کو،
اور پیغمبروں کو کی پر، اور یہ فرشتے، کتاب، پیغمبر، یہ تینوں مل کر بنتے ہیں ایمان بالرسالت۔ تو سب سے پہلے بندہ اصل نیکی کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان لائے، ایمان بالرسالت، رسالت پہ ایمان لائے۔ رسالت میں تینوں چیزیں ہیں، فرشتہ حکم لایا، کس پر لایا؟ رسول پر لایا، اور کیا لایا؟ کتاب لایا۔ تو تینوں کے مجموعے سے ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ ایمان لے کر آئے، اور پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، یعنی نیکی کے تصور میں سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ کہ بندہ ایمان لے کر آئے۔ بنا ایمان کے کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی خدمت مطلب کہ خلق کر لیں، لیکن جب تک پیچھے ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو اصل نیکی وہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لے کر آنے کے بعد انسان کے دل سے جو پہلی نیکی نکلے گی وہ ہے انسانی ہمدردی۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، غریبوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ یہ سب سے پہلے وہ انسانی ہمدردی اپنے اندر لائے۔ پھر کیا کرے؟ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی لڑائی میں صبر کریں۔ یہ ہیں سچے لوگ، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ہیں اصل پرہیزگار لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہم سے وہ کہا، آیت نمبر 178 اور 189 میں ہمیں قصاص کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے کسی کا وہ قتل کیا ہے تو بدلے میں آپ کا قتل وہ کیا جائے گا، جان کے بدلے جان کا نپٹارا، تو یہ قصاص اس کو کہتے ہیں۔ تو تمہارے لیے وہ قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد آدمی ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے۔ عورت نے یہ جرم کیا ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو بھلے طریقے کے مطابق خوب ہاں، یعنی جان کے بدلے مال کا نپٹارہ ہونا چاہیے، اور قاتل کے لیے ضروری ہے بھلے طریقے سے خون کا مالی بدلہ چکا دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے چھوٹ اور رحمت ہے، اس پر بھی جو جاتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور سمجھ رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ تو قصاص کا قانون یہ ہے کہ جان کے بدلے جان کا آپ کی جان لی جائے گی، لیکن جو جس کا قتل ہوا ہے اس کی فیملی والے اگر کچھ وہ رعایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی بھی فدیہ لے کر مطلب وہ نپٹارہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیجئے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کی جان مطلب کہ بخش دیتے تو اس کو بولتے ہیں خوب ہاں، آپ خوب ہاں ادا کر دیجئے۔ تو وہ کتنا بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، فیملی کے اوپر ہے، 1 کروڑ ڈیمانڈ کریں، آپ کے پاس ہے تو دیجئے، نہیں ہے تو آپ اپنی جان مطلب گوائیے۔ اسلامک حکومت میں ایسا نہیں ہوتا پریزیڈنٹ جس کو چاہے معاف کر دے، کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا سوائے مقتول کی فیملی کے، وہ مقتول کی فیملی کے اوپر پورا وہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا عقل اور سمجھ رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی تمہیں قصاص کی طرف ہی جانا چاہیے، خوب وہاں کی طرف تمہیں نہیں جانا چاہیے، تم قصاص ہی لو، تبھی یہ قتل کا سلسلہ دنیا سے وہ ختم ہوگا۔ پھر آگے جو حکم آئیں گے آیت نمبر 180 سے 82 تک، وہ وصیت کے بارے میں یہ حکم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے لازم کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے سے وصیت کرے، یعنی اپنے مال کی وصیت کرے۔ یہ حق ہے پرہیزگاروں، یعنی اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، یعنی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالا تو بدلنے والوں پر گناہ ہوگا، کرنے والے پر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، جس کو یہ ڈر ہے کہ وصیت کرنے والے نے انجانے میں یا جان بوجھ کر حق مارا ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے بیچ وہ سدھار کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ لگ رہا ہے کہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کری ہے وہ اسلامک رول کے حساب سے نہیں کری ہے، اس میں کسی کا حق مارا ہے، اس نے اپنے وصیت میں اپنے ایک بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا حق مارا ہے، تو پھر اگر کوئی انیک انسان ان کے بیچ
ان کا حق دلائے کہ ان کا بھی وصیت میں حق تھا، ان کے والد صاحب نے وصیت کرتے وقت ان کا حق مرا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ وصیت بدلنے کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، وہ تو اس کا حق دلا رہا ہے جو کہ جائز حق، تو اس نے بیٹی کا یا بیٹے کا اس کا حق مارا ہے، تو اگر کوئی بعد میں اس کا حق دلا رہا ہے تو وہ وصیت بدلنے کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ پھر آیت نمبر 183 سے لے کے 188 تک جو رکوع آئے گا وہ مسلسل روزوں کے تعلق سے یہ رکوع ہے، اور اس پہ ہمارا استقبال رمضان میں ہم نے یہ آیتیں ایکسپلین کری تھی، تو انشاءاللہ ہم پر یہ آیتیں یہ رکوع پورا ہمیں آسانی سے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے نبیوں کے ماننے والوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اس سے امید ہے کہ تمہیں پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوگی۔ وہ کچھ مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں، ایک روزے کا فدیہ ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور جو آدمی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے اچھا ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ روزے رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ اس لیے اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور جس سیدھے راستے پر اللہ نے تمہیں لگایا ہے اس پر اللہ کی بڑائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ سیدھا راستہ وہ پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارو، جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو رات کی سیاہی کی دھاری سے صبح کی سفید دھاری صاف دکھائی دے جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، امید ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس مقصد سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کو مل جائے۔ یہاں ہمارا یہ روزوں کا رکوع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 188 پہ۔ اصل میں اس میں جو آیتیں تھیں وہ رمضان کے تعلق سے کہ مسلسل پورا ایک رکوع ہے روزوں کے تعلق سے، قرآن میں کہیں بھی آپ کو روزوں کی آیتیں الگ الگ نہیں ملیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکوع میں پورے روزوں کے احکام، روزوں کا مقصد، اور روزے رمضان میں کیوں رکھے گئے ہیں، اور روزوں سے انسان میں جو تقوی پیدا ہوتا ہے وہ اس تقوی کا وہ کیا رزلٹ ہے کہ وہ حرام اور حلال سے بچے، وہی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بتا دیا۔ آیت نمبر 187 اور 88 میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر آپ نے روزے رکھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ حرام اور حلال سے آپ حرام سے بچنے والے اور حلال کو اختیار کرنے والے آپ وہ بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آگے 189 آیت سے ہم آگے کا جو مطالعہ ہے وہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، ان آیتوں کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اور ہم کو ان آیتوں پہ عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کی بابرکت نشست اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھائی مباحد کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے آج کی آیات
کو ہمارے لیے آسان اور قابل فہم بنایا کہ ہم انہیں سمجھ سکیں۔ اللہ کرے جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ سمجھا اور جو سیکھا وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہماری عملی زندگی کا حصہ بھی بن جائے، آمین۔ آپ سب کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس بابرکت نشست میں شرکت کی۔ کل دوبارہ اسی شوق اور جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔